حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتراط کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد کی تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرکی مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے موسوت اور شہرت حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد اعلیٰ کی تکمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ میں وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہ مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او ابسی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا برا جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہے؟ میں نے کہا قریب ختم آنے والا ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہے، اگر مہینے کے ختم ہونے تک سب قرض ادا نہ کیا گیا تو تجھے اپنا غلام بنا لوں گا میں، اور اسی طرح بکریاں چرائے گا تو جسے پہلے چلایا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ میں نے سنایا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ادا کرنے کا فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ ذلیل کرے گا مجھے، اس لیے اگر آج کی اجازت ہو تو اتنے قرض اتارنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر کا تھا اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھے کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے میرے گھر پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرض کی بے باکی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فعید کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرض ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے میں مسجد میں انتظار فرما رہے تھے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور اللہ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی بھی چیز کا قرض باقی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دو تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نپٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکت میں رہ جائے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملکتوں میں مالوں میں سے کچھ رہ نہ جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا میں بالکل فارغ ہو جاؤں۔ تو کیسے لگے آپ کو یہ حدیث، یہ واقعہ، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم اسی طرح سے آپ سے ملتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی سی حدیثوں کو لے کر آئیں گے آپ کے لیے، اور کوئی بڑے بڑے واقعہ بھی لے کر آئیں گے۔ تو چینل پر بنے رہیے گا۔ ابھی تک جس نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد۔